ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت یشوع بن سراغ 17ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ خداوند نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اسے اسی کی طرف واپس کرتا ہے۔ اس نے انہیں شمار کیے ہوئے ایام اور وقت عطا فرمایا اور زمین کی تمام موجودات پر انہیں اختیار بخشا۔ اس نے انہیں ان کی طبیعت کے موافق قوت سے مبلس کیا اور اپنی ہی صورت پر انہیں بنایا۔ تمام اجسام پر اس نے اس کا روب ڈالا اور درندوں اور پرندوں پر اسے حکومت بخشی۔ اسی میں سے اس نے ایک مددگار اس کی مانند بنایا۔ اس نے انہیں اختیار اور زبان، آنکھیں اور کان دیے اور ایسا دل جو غور کرے، اور حکمت کی معرفت سے انہیں بھر دیا اور نیکی اور بدی انہیں دکھائی۔ اور اس نے اپنی آنکھ ان کے دلوں پر لگائی تاکہ ان پر اپنے کاموں کی عظمت ظاہر کرے، تاکہ وہ اس کے قدوس نام کی حمد کریں اور اس کے کاموں کی عظمت ظاہر کریں۔ اور اس نے انہیں علم دیا اور زندگی کی شریعت کا انہیں وارث بنایا، اور ہمیشہ کا عہد ان کے ساتھ باندھا اور اپنے احکام انہیں دکھائے۔ ان کی آنکھوں نے اس کے جلال کی عظمت دیکھی اور ان کے کانوں نے اس کی آواز کا جلال سنا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تمام ظلم سے پرہیز کرو، اور اس نے ہر ایک کو ہمسائے کے بارے میں حکم دیا۔ ان کی راہیں ہر وقت اس کے سامنے ہیں اور وہ اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں۔ ہر ایک قوم کے لیے اس نے ایک حاکم برپا کیا، مگر اسرائیل خداوند کا حصہ ہے۔ اور ان کے سب کام سورج کی طرح اس کے سامنے ہیں، اور اس کی آنکھیں ہمیشہ ان کی راہوں کو دیکھتی ہیں۔ ان کی برائیاں اس سے چھپی نہیں، بلکہ ان کے سب گناہ خداوند کے سامنے ہیں۔ انسان کی خیرات اس کے نزدیک مہر خاتم کی طرح ہے، سو وہ انسان کی نیکی کو آنکھ کی پتلی کی مانند محفوظ رکھے گا۔ اور بعد اس کے وہ کھڑا ہوگا اور انہیں جزا دے گا۔ ان کی جزا ان کے سروں پر ضرور رکھے گا اور زمین کے اندرون میں انہیں نیچے اتارے گا۔ لیکن وہ تائبوں کو صداقت کی طرف رجوع لانے کی توفیق عطا کرتا اور ناپختہ امید رکھنے والوں کو تقویت دیتا ہے۔ خدا کی طرف رجوع، پس خداوند کی طرف رجوع کر اور گناہوں کو ترک کر، اس کے حضور میں عاجزی کر اور ٹھوکر کھلانے میں کمی کر۔ حق تعالیٰ کی طرف پھر اور بدی سے روگرداں ہو اور ناپاکی سے انتہائی نفرت کر۔ خدا کے احکام اور قوانین جان اور اپنے ارادے میں اور خدا سے دعا کرنے میں مستقل رہ۔ عالم اسفل میں کون اسی طرح خداوند کا حامد ہوگا جس طرح زندگان اس کے مداح خواں ہیں۔ شریروں کی گمراہی میں ٹھہرا نہ رہ، مرنے سے پیشتر ستائش کر، کیونکہ مردہ انسان کی طرف سے ستائش کا ہونا ناممکن ہے۔ جب تک کہ تو زندہ اور صاحب صحت ہے، خداوند کی حمد کر اور اس کی رحمتوں پر فخر کر۔ خداوند کی رحمت اور معافی ان لوگوں کے لیے کیسی عظیم ہے جو اس کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ انسانوں کے اندر سب کچھ سما نہیں سکتا، اس لیے کہ بنی آدم غیر فانی نہیں۔ کون سی چیز سورج سے زیادہ روشن ہے تو بھی اسے گہن لگتا ہے، تو کتنا زیادہ انسان جو خون اور گوشت کی رغبت محسوس کرتا ہے۔ وہ بلند آسمان کے لشکر کو دیکھتا ہے، لیکن سب انسان مٹی اور راکھ ہیں۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Sirach, chapter 17. Then the Lord formed human beings from the dust, and sent each of them back to it again. He gave them only a limited time to live, but he gave them authority over everything on earth. He made them to be like himself, and gave them his own strength. He made all other creatures afraid of them. He gave them authority over all the animals, their ears, their minds, and their conscience. He filled them with knowledge and understanding.
and showed them the difference between good and evil. He gave them His own insight to let them see the majesty of His creation. They will praise His holy name and proclaim the greatness of all He does. He made knowledge available to them and gave them the law as a source of life. He made an eternal covenant with them and revealed His commands to them. They saw the splendor of His majesty and heard the glory of His voice. He warned them against unrighteousness and taught each person how to treat others. God is judge. The Lord is always aware of what people do. There is no way to hide from Him. He gave each nation its ruler, but Israel is the Lord's own possession. The Lord is always watching what people do. Everything they do is as clear as day to Him. None of their sins are hidden from Him. He is aware of them all. When we give to the poor, the Lord considers it as precious as a valuable ring. Human kindness is as precious to Him as life itself. Later, He will judge the wicked and punish them. They will get what they deserve, but the Lord will allow those who repent to return to Him. He always gives encouragement to those who are losing hope. A call to repentance. Come to the Lord and leave your sin behind. Pray sincerely that He will help you to live a better life. Return to the Most High and turn away from sin. Have an intense hatred for wickedness. Those who are alive can give thanks to the Lord. But can anyone in the world of the dead sing praise to the Most High? A person who is alive and well can sing the Lord's praises, but the dead who no longer exist have no way to give Him thanks. How great is the Lord's merciful forgiveness of those who turn to Him. But this is not the nature of human beings. Not one of us is immortal. Nothing is brighter than the sun, but even the sun's light fails during an eclipse. How much easier it is for human thoughts to be eclipsed by evil. The Lord can look out over all the stars in the sky. Human beings, they are dust and ashes. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen.